انشاءاللہ وظائف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ناممکن کو ممکن بنائے، ہر مسئلہ ہر حاجت ہو پوری وظیفہ، بس 5 منٹ کا عمل۔ ماہ شعبان کا اختتام اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رحمت نور کی روشن تجلیاں زمین اور اہل زمین کے لیے اتر رہی ہیں، اور جب زندگی کے راستے اچانک تنگ ہو جائیں، جب ہر دروازہ بند محسوس ہو، جب دل پر بوجھ اور اداسی ہو، سانسیں بھاری ہوں اور ذہن پریشانیوں مشکلات کے گرداب میں گھوم رہا ہو، حاجت مقصد آرزو ادھوری رہ جائے، مایوسی نا امیدی کی سیاہ اندھیری رات کی تاریکی ہو، تو یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ وہ ذات جو عرش پر جلوہ فرما ہے، وہی آپ کے دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے۔ وہی ہے اللہ تعالیٰ جو القوی بھی ہے اور القدیر بھی، طاقت والا بھی اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بھی۔ یہ عمل کیوں میسر ہے؟ انسان کمزور ہے، مگر جب وہ یا قوی کہتا ہے تو کمزوری طاقت میں بدلنے لگتی ہے، جب وہ یا قادر کہتا ہے تو ناممکن ممکن کے دروازے پر دستک دینے لگتا ہے۔ حالات، مشکلات اور ادھوری خواہشات بے بس ہو جاتی ہیں، بس اللہ کے ذکر کے سامنے، اور پھر شروع ہو جاتی ہے آسانی اور کامیابی، اور ہاں دل کا سکون بھی۔ کچھ لمحوں کا رجوع آپ کی کائنات بدل سکتا ہے، آپ کی حسرت خواہش کی خوشی بن سکتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اس ذات کو پکارنا ہے جس کے حکم سے اندھیرے روشنی میں بدلتے ہیں، بند راہیں کھل جاتی ہیں، منزل نظر آنے لگتی ہے، اور دل کو سکون عطا ہوتا ہے، اور ملتی ہے ایسی روحانی طاقت، ہمت کہ آپ ہر آزمائش میں بے خوف و خطر ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تو جب تک مسجد میں بیٹھا رہے گا اور وہاں جتنے سانس لے گا، ہر سانس کے بدلے اللہ شانہ تجھے جنت میں ایک ایک درجہ عطا فرمائے گا، اور فرشتے تجھ پر درود بھیجتے رہیں گے، اور ہر سانس کے بدلے تیرے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور تیرے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کی عنایت اور فرمان رسول اللہ، صرف مسجد میں بیٹھنے کا اتنا اجر و ثواب۔ ایک اور فرمان رسول اللہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو نہ لکھو جب تک کہ برائی کر نہ لے، جب برائی پر عمل کر لے تو پھر اس کے برابر گناہ لکھو، اور اگر اس برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنی چاہے تو ارادے پر ایک نیکی اس کے لیے لکھو، اور اگر نیکی پر عمل کر لے تو 10 گناہ سے 700 گناہ تک نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا شان کریمی ہے میرے رحمان رب کی۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ روح کو چھو لینے والا انداز بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعد نماز عشاء یا فجر پرسکون ہو کر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر آنکھوں میں تصور سجا کر دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ میرا رب، میرا اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہی میرا مددگار ہے۔ اب 100 مرتبہ یہ پڑھیں، یا قویو یا قادرو، یا قویو یا قادرو۔ ہر دفعہ پڑھتے وقت تصور کریں کہ آپ کی پریشانی ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی ہے، غم کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے،
اور اوپر سے رحمت برس رہی ہے۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، ہاتھ اٹھا کر عاجزی سے دعا کریں۔ الفاظ اہم نہیں، دل کی سچائی اہم ہے۔ اگر ڈپریشن اور ٹینشن ہو، اگر ذہن میں منفی خیالات آتے ہیں، نیند نہیں آتی، دل گھبراتا ہے، تو اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ دل کے اندر ایک روحانیت، ایک سکون اتر رہا ہے، کیونکہ سکون دوا سے پہلے ذکر میں رکھا گیا ہے۔ مخالفین اور حاسدین کے شر سے محفوظ حفاظت کے لیے یا قویو یا قادرو، یہ صرف حاجت کا ذکر نہیں، یہ حفاظت کی ڈھال بھی ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ اعلان کرتے ہیں، میرا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ نہ چاہے۔ یقین کی اصل طاقت۔ کبھی کبھی مسئلہ فوراً حل نہیں ہوتا، مگر دل کو جو سکون ملتا ہے اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ یقین رکھیں، وہ تاخیر کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، وہ آزماتا ہے، چھوڑتا نہیں، وہ خاموش رہتا ہے مگر بے خبر نہیں ہوتا۔ اگر آپ دل سے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ غیب سے مدد، معاملات میں آسانی اور دل کو اطمینان نصیب ہوگا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، طاقت ذکر میں نہیں، طاقت اس ذات میں ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ روحانی اور پر اثر پیغام جاننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوسروں کو شیئر کریں۔ اس کار ثواب میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ کسی کی دعا، کسی کی آمین آپ کے لیے خیر بن جائے گی انشاءاللہ۔